بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج تمام اپنے پاکستانیوں سے اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت پورے ملک میں غم و غصہ ہے۔ وہ غم و غصہ ان افراد پر بھی ہے، اس اسٹیبلشمنٹ پر بھی ہے، اس حکومت پر بھی ہے جنہوں نے نہتے پرامن کارکنان پر گولیاں برسائیں، اور یہ غصہ پاکستان تحریک انصاف پر بھی ہے، ان کی قیادت پر بھی ہے، جس کو وہ سمجھتے ہیں کچھ لوگ ڈی چوک میں یا اسلام آباد میں نہیں پہنچ سکے، اور یا انہوں نے کوشش کافی نہیں کی پہنچنے کی۔ میں آج دونوں پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتا ہوں، کیونکہ میں پنجاب کا صدر ہوں، میں پنجاب کی بات کروں گا۔ پچھلے 1.5 سال میں پنجاب کے اوپر جو ظلم کیا گیا، ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز، ہمارے ٹکٹ ہولڈرز، ان کے گھروں کو، ان کے گھروں کی خواتین تک کو ان کے اوپر تشدد کیا گیا جس طریقے سے، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اور جب سے یہ مارچ کال ہوئی ہے، اس سے 10 دن پہلے تک جو کچھ ہوتا رہا ہے، ہم بہت ساری چیزیں سامنے بھی نہیں اس لیے لائے کیونکہ وہ چیزیں سامنے لانے سے مزید خوف پھیلتا ہے، جو حکومت چاہتی تھی کہ ایسی حرکتیں کر کے خوف پھیلایا جائے، لیکن کوئی گھر محفوظ نہیں رہا پچھلے 24 سے پہلے 10 دن ہمارے تمام ٹکٹ ہولڈرز کا۔ پنجاب کے اندر بدترین کریک ڈاؤن کیا گیا، تمام راستے بند کیے گئے۔ پنجاب سے یا پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور سے پہنچنے کے لیے اسلام آباد 3 دریا پار کرنے، ان تینوں دریاؤں کو بند کیا گیا۔ لوگ پھر بھی نکلے، اس تعداد میں نہیں نکلے، لیکن ہمارے کارکن نکلے۔ چھٹی کا دن تھا جب وہ نکلے، وہ راستے میں گئے، سول کپڑوں میں ان کو کبھی لوگوں نے دبوچا، کسی جگہ پر متنشر کیا، کسی جگہ پر کیا، لوگ پھر بھی نکلتے رہے۔ لوگ کشتیوں کے اندر گاڑیاں گھسا کے دریا پار کرتے رہے۔ میں خود ان میں تھا اور میں خود وہ دیکھتا رہا کہ ہمارے ٹکٹ ہولڈرز، ہمارے کارکنان کس طرح اسلام آباد پہنچنے کی کوشش کرتے رہے۔ پنجاب میں ہمارے پاس کوئی حکومت نہیں، کوئی ہمارے پاس پیراملٹری فورس نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس مسلح جتھا نہیں ہے، ہم ایک پرامن پارٹی ہیں۔ اس لیے وہاں پر پہنچنا، اسلام آباد پر پہنچنا بہت مشکل تھا۔ کیا ہماری حکمت عملی بہتر ہو سکتی تھی؟ 100% بہتر ہو سکتی تھی۔ کیا اس کے اوپر کوئی فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنا کے ذمہ داری عائد کرنی چاہیے کہ کیوں بہتر حکمت عملی فالو نہیں کی گئی؟ بالکل کی جانی چاہیے۔ میں اس کی پوری حمایت بھی کرتا ہوں اور میں اس کی ڈیمانڈ بھی کرتا ہوں، لیکن اتنی دیر تک جتنی دیر تک یہ نہیں ہوتا اور یہ تمام فیصلے خان صاحب نہیں کرتے، سب لوگ متحد رہیں اور یاد رکھیں کہ جنہوں نے گولیاں برسائی ہیں نہتے پر امن شہریوں کے اوپر، ان پہ اپنا فوکس رکھیں۔ جن ہمارے کارکنوں کو شہید کیا گیا، کچھ کا ویریفائیبل ڈیٹا ہمارے پاس ہے جو سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے اور دوسرے اکاؤنٹ سے آلریڈی وائرل کر دیا گیا ہے، اور باقی لوگ ہیں ان کے ڈیٹے کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہسپتالوں سے او پی ڈی رجسٹر سے وہ ڈیٹا غائب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ انفارمیشن ملے اور وہ آپ کے سامنے لے کے آئیں، لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ یہ تعداد جو حکومت بتا رہی ہے یا جس کا ابھی تک ہمارے پاس ویریفائیبل ڈیٹا ہے، اس سے زیادہ ہی نظر آ رہی ہے بظاہر، اور خاصی زیادہ نظر آ رہی ہے۔ بہرحال دوسری جانب ہمارے جو لوگ گرفتار ہیں، بہت سارے ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں پنجاب میں خاص طور پہ، جن کو گرفتار کیا گیا جب وہ نکلنے کی انہوں نے کوشش کی تو ان کو مسنگ پرسن بنا دیا گیا، یعنی ان کی جبری گمشدگی بنا دی گئی ہے۔ ان کو 24 گھنٹے میں پیش نہیں کیا گیا ہے۔ مہر واجد، ندیم بارہ، 2 ایسے لوگ جو میرے ساتھ راوی کا دریا کراس کرنے کے بعد شاہ کوٹ کے مقام پر اور پھر فیصل آباد کے قریب مقام پر ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو جبری گمشدگی ان کی کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ہمارے مزید ٹکٹ ہولڈرز ہیں جن کو گمشدگی کر دی گئی ہے، اور ہمارے وکلاء جو ہیں ان کے لیے پٹیشنز کر رہے ہیں ہیبیس کارپس کی۔ میرے تمام دوستوں، ساتھیوں، ہمیں تقسیم کرنے کی، ہمارے اندر تفریق ڈالنے کی ایک منظم کوشش جو ہے وہ آج سے نہیں، بہت دیر سے ہے۔ بالکل پاکستان تحریک انصاف اپنی حکمت عملی بہتر بھی کرے گی، احتساب بھی کرے گی، سب کچھ کرے گی، لیکن اس وقت جو قصوروار ہیں، جنہوں نے اس خون کی ہولی کو کھیلا ہے، ہمارا سارا فوکس اور ہمارا تمام کا تمام جو اٹینشن ہے وہ ہماری ان کی طرف ہونی چاہیے، اور ان شہداء کی اور ان کی فیملیز کی طرف ہونی چاہیے جن کو اس وقت ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی جس طرح عمران خان صاحب آگے حکمت عملی بنائیں گے، اور عمران خان صاحب تفصیلی حکمت عملی اکثر خود بناتے ہیں، اس حکمت عملی پر آئندہ بھی عمل کیا جائے گا، اور یہ جد و جہد نہ ابھی شروع ہوئی ہے اور نہ ہی ابھی ختم ہوئی ہے۔ یہ جد و جہد جاری رہے گی جب تک اس ملک کے اندر عوام کا مینڈیٹ واپس نہیں کیا جاتا، جب تک عدالتوں کو آزاد نہیں کیا جاتا، جمہوریت کو بحال نہیں کیا جاتا، عمران خان سمیت تمام ناحق قیدیوں کو رہا نہیں کیا جاتا۔ مشکلات ابھی اور آئیں گی رستے میں،
انہوں نے سختیاں ابھی اور کرنے کی کوشش کرنی ہے، ڈرامے بازی اور کرنے کی کوشش کرنی ہے انہوں نے، لیکن ہم نے متحد بھی رہنا ہے اور ہم نے پرعزم بھی رہنا ہے اور ہم نے اپنے ہدف کو تک پہنچنا ہے، کیونکہ پورے پاکستان کا مستقبل ہمارے ہدف کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ پچھلے 1.5 سال میں پنجاب کے اوپر جو ظلم کیا گیا، ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز، ہمارے ٹکٹ ہولڈرز، ان کے گھروں کو، ان کے گھروں کی خواتین تک کو ان کے اوپر تشدد کیا گیا جس طریقے سے، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اور جب سے یہ مارچ کال ہوئی ہے اس سے 10 دن پہلے تک جو کچھ ہوتا رہا ہے، ہم بہت ساری چیزیں سامنے بھی نہیں اس لیے لائے کیونکہ وہ چیزیں سامنے لانے سے مزید خوف پھیلتا ہے، جو حکومت چاہتی تھی کہ ایسی حرکتیں کر کے خوف پھیلایا جائے، لیکن کوئی گھر محفوظ نہیں رہا پچھلے 24 سے پہلے 10 دن ہمارے تمام ٹکٹ ہولڈرز کا۔ پنجاب کے اندر بدترین کریک ڈاؤن کیا گیا، تمام راستے بند کیے گئے۔ پنجاب سے یا پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور سے پہنچنے کے لیے اسلام آباد 3 دریا پار کرنے، ان تینوں دریاؤں کو بند کیا گیا۔ لوگ پھر بھی نکلے، اس تعداد میں نہیں نکلے، لیکن ہمارے کارکن نکلے۔ چھٹی کا دن تھا جب وہ نکلے، وہ راستے میں گئے، سول کپڑوں میں ان کو کبھی لوگوں نے دبوچا، کسی جگہ پر متنشر کیا، کسی جگہ پر کیا، لوگ پھر بھی نکلتے رہے۔ لوگ کشتیوں کے اندر گاڑیاں گھسا کے دریا پار کرتے رہے۔ میں خود ان میں تھا اور میں خود وہ دیکھتا رہا کہ ہمارے ٹکٹ ہولڈرز، ہمارے کارکنان کس طرح اسلام آباد پہنچنے کی کوشش کرتے رہے۔ پنجاب میں ہمارے پاس کوئی حکومت نہیں، کوئی ہمارے پاس پیراملٹری فورس نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس مسلح جتھا نہیں ہے، ہم ایک پرامن پارٹی ہے، اس لیے وہاں پر پہنچنا، اسلام آباد پر پہنچنا بہت مشکل تھا۔ کیا ہماری حکمت عملی بہتر ہو سکتی تھی؟ 100% بہتر ہو سکتی تھی۔ کیا اس کے اوپر کوئی فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنا کے ذمہ داری عائد کرنی چاہیے کہ کیوں بہتر حکمت عملی فالو نہیں کی گئی؟ بالکل کی جانی چاہیے۔ میں اس کی پوری حمایت بھی کرتا ہوں اور میں اس کی ڈیمانڈ بھی کرتا ہوں، لیکن اتنی دیر تک جتنی دیر تک یہ نہیں ہوتا اور یہ تمام فیصلے خان صاحب نہیں کرتے، سب لوگ متحد رہیں اور یاد رکھیں کہ جنہوں نے گولیاں برسائی ہیں نہتے پر امن شہریوں کے اوپر، ان پہ اپنا فوکس رکھیں۔ جن ہمارے کارکنوں کو شہید کیا گیا، کچھ کا ویریفائیبل ڈیٹا ہمارے پاس ہے جو سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے اور دوسرے اکاؤنٹ سے آلریڈی وائرل کر دیا گیا ہے، اور باقی لوگ ہیں ان کے ڈیٹے کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہسپتالوں سے او پی ڈی رجسٹر سے وہ ڈیٹا غائب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ انفارمیشن ملے اور وہ آپ کے سامنے لے کے آئیں، لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ یہ تعداد جو حکومت بتا رہی ہے یا جس کا ابھی تک ہمارے پاس ویریفائیبل ڈیٹا ہے اس سے زیادہ ہی نظر آ رہی ہے بظاہر، اور خاصی زیادہ نظر آ رہی ہے۔ بہرحال دوسری جانب ہمارے جو لوگ گرفتار ہیں، بہت سارے ہمارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں پنجاب میں خاص طور پہ، جن کو گرفتار کیا گیا جب وہ نکلنے کی انہوں نے کوشش کی تو ان کو مسنگ پرسن بنا دیا گیا، یعنی ان کی جبری گمشدگی بنا دی گئی ہے، ان کو 24 گھنٹے میں پیش نہیں کیا گیا ہے۔ مہر واجد، ندیم بارہ، 2 ایسے لوگ جو میرے ساتھ راوی کا دریا کراس کرنے کے بعد شاہ کوٹ کے مقام پر اور پھر فیصل آباد کے قریب مقام پر ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو جبری گمشدگی ان کی کر دی گئی ہے۔